अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा के तनाज़े को ख़त्म करने का जामे मंसूबा एक पोस्ट वॉर इंतज़ामी और इक़्तिसादी खाका ज़रूर है, लेकिन असल मसला यानी फ़लस्तीनी अवाम की खुद मुख्तारी और इजरायली कब्ज़े के खिलाफ जद्दोजहद को हल करने के बजाय ये मंसूबा उसे कमज़ोर करने पर ज़्यादा जोर देता है। मंसूबे के मुताबिक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स गजा में सिक्योरिटी संभालेगी, इलाके को दहशत गर्दी से पाक करके तामीर नौ, बुनियादी ढांचे की बहाली, फौरी इमदाद और यरगमालियों की रिहाई के बाद इसराइल मरहलेवार इनखला करेगा। हमास के मुसल्लह अरकान को हथियार डालने पर आम माफ़ी और हिजरत करने वालों को महफूज रास्ता दिया जाएगा। इस दौरान खुसूसी इक्तिसादी जोन, सरमायाकारी और तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाएंगे, जबकि तमाम इमदाद अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारों के जरिए बगैर रुकावट पहुँचाई जाएगी। इसराइल गजा को जम या मुस्तकिल काबिज नहीं होगा और मुस्तकबिल में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की राह हमवार करने के लिए इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान सियासी मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाएगा। गजा का अबूरी नज़्म नस्क टेक्नोक्रेट फ़लस्तीनी कमेटी और बैनुल-अक़वामी बोर्ड ऑफ पीस के सुपुर्द होगा, जिसकी सरबराही डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। सदर ट्रंप की बराह रास्त सरबराही अमरीकी गलबे और इजरायली सलामती के हक में बनाई गई शिकें इस मुआहदे को गैर जानिबदार नहीं बल्कि एक ऐसी हिकमत अमली को जाहिर करती हैं जहां नस्ल कुशी को भुला दिया गया है, जहां जिंदा रहने की कीमत फ़लस्तीनी आज़ादी और मज़ाहमती तशख़्ख़ुस का खात्मा है। जो कुछ गजा में हुआ है और जिस तरह इस मुआहदे पर बात ख़त्म करने का कहा जा रहा है, ये सब जाहिर करता है कि अब दुनिया में ये उसूल मान लिया गया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अमरीकी सदर कहते हैं कि अगर हमास ने इस मुआहदे को तस्लीम ना किया तो मैं इजरायली वज़ीर आज़म को खुली छूट दूंगा, उसका जो मर्जी चाहे हशर करे। यूरोप समेत पूरी दुनिया में वस्त एशियाई उमूर के माहिर समझते हैं कि जंगी जराए में मुलविस शख्स टोनी ब्लेयर की बोर्ड ऑफ पीस में मौजूदगी पर कई सवालात उठेंगे। इजरायली फौज के इनखला को भी गैर वाज़े रखा गया है। नेतन्याहू के मुताबिक गजा का कंट्रोल फ़लस्तीनी अथॉरिटी और हमास दोनों के पास नहीं होगा। मंसूबे में वक्त, फैसला साजी और फोर्स के इख्तियारात को वाज़े नहीं किया गया और गजा को फ़लस्तीन से अलग हैसियत देना भी हैरान है। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की आखिरी गुफ्तगू इन माहिरीन के खदशात को 100% दुरुस्त साबित करती है। पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क है, बल्कि हैरत की बात यह है कि अभी मंसूबे का मतन मंजर आम पर भी नहीं आया था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट करके इस मंसूबे को तस्लीम भी कर लिया। इससे तो साफ जाहिर होता है कि ये मंसूबा पेश करने से पहले पाकिस्तान समेत बाकी मुस्लिम ममालिक को एतमाद में ले लिया गया था और इसका इजहार आज वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब ने भी किया। पाकिस्तान में अब तक ये सवाल गूंज रहा है कि बरादर मुल्क सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे और अब अमरीकी सदर के इस अमन एजेंडे की हिमायत करने से कबल हुकूमत ने पार्लिमान और कौम को एतमाद में क्यों नहीं लिया। अमरीकी सदर ने बताया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की 100% हिमायत इब्तिदा से ही उनके साथ थी। हमारी हुकूमत के अमली इक़दामात बज़ाहिर अमरीका इजराइल के हक में नजर आते हैं, ताहम बयानात में हमारा मौक़िफ़ वही है जो पूरी कौम की आवाज़ है और जो कायदे आज़म का विजन था। डिप्टी वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब कहते हैं कि इसराइल से मुतालिक पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। मुआहदे को खुफिया इस वक्त कहा गया कि कुछ अनासिर इसे सबोताज ना करते। पाकिस्तान की पॉलिसी अनचेंज है, बाकी 7 कंट्री भी हमारे साथ है हमारी पॉलिसी, सो उसमें कोई तब्दीली नहीं है कि सोच में या उसके स्पिरिट में। मॉरल जो अंडरटेकिंग थी कि ये बिल्कुल डिस्क्रीट रहेगा। डर ये था कि स्पॉयलर्स और जो उसको खराब करने वाले जो है वो लोग जंप कर जाएंगे। सरबरा JUIF मौलाना फजल रहमान साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की मुखालफत करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो खुद को कायदे आज़म का जानशीन कहते हैं वो इसराइल के मामले पर कायद के मौक़िफ़ की नफ़ी कर रहे हैं। आपको कायदे आज़म का जानशीन कहते हैं, कायदे आज़म के मौक़िफ़ की नफ़ी हो रही है इस सारी सूरत हाल। एक ऐसे वक्त में जब मुल्क दहशतगर्दी का शिकार है, आज भी हमारे फौजी जवानों ने कोयटा में अपनी जानों का नजराना पेश किया। बन्नू में दहशतगर्दों ने अहम स्ट्रेटेजिक पुल तबाह कर दिया। कौम को इत्तेहाद की शदीद ज़रूरत है। हुकूमती इत्तेहाद में दरारें एक तरफ गहरी होती जा रही हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के माबैन महाजराई में हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत आती नजर आ रही है। दोनों सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी में इतनी आगे निकल गई हैं कि आज पीपी ने ऑपोजिशन में बैठने की धमकी दे दी। कल बहुत अफसोस हुआ सीएम पंजाब साहिबा की जो तकरीर थी, कोई हमें पीस नहीं मिली हुई कि हम आपके साथ बैठें। हम अगर इज्जत से बैठाएंगे, साथ हमारी बात को अहमियत देंगे
तो हम आपके साथ हैं। हम इस हाउस का हिस्सा तब तक नहीं बन सकते जब तक कि हालात को बेहतर किया जाए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब का कहना है कि सियासत में गर्मी सर्दी चलती रहती है। ऑपोजिशन के दोस्तों को कहूंगा कि आपको खुश होने की जरूरत नहीं, ये हमारे घर का मामला है, हम इसे घर में ही हल कर लेंगे। सियासत में ये गर्मी सर्दी चलती रहती है। मैं ऑपोजिशन के दोस्तों से कहूंगा कि आपको खुश होने की जरूरत नहीं, ये हमारा घर का मामला है। हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इसे घर में बैठ के तय करेंगे। एक तरफ हुकूमती इत्तेहादियों में बयानबाजी की जंग, तो दूसरी तरफ ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा सियासी क़यादत और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की फैमिली के दरमियान लड़ाई बंद कमरों से निकलकर कैमरों की आंख तक पहुंच चुकी है। अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि अली अमीन गंडापुर ने गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान से मुलाकात के दौरान मेरे बारे में शिकायत की। वो शिकायत क्या है, आइए मुलाहिज़ा कीजिए। इमरान खान को उन्होंने कहा कि मैं MI की सहूलतकार हूँ, चेयरमैन बनना चाहती हूँ, और तीसरा कि सोशल मीडिया मैं कंट्रोल कर रही हूँ। नाजी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सेनेटर साहब बताइएगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो 21 नुकाती पीस प्लान है उसकी हिमायत की, बल्कि पाकिस्तान पहला मुल्क है कि जिसने एक सपोर्ट का इजहार किया इस पे। और आज वज़ीर ख़ारजा डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब हमें बता रहे थे कि ये पूरा मामला सीक्रेट रखा गया इसलिए ताकि स्पॉयलर्स जो है वो आके मामले को ख़राब ना कर देते। 8 जो ममालिक हैं वो सब उसमें ऑन बोर्ड थे, उन्होंने अमेंड करके प्रपोजल वापस भेजा। सो कंप्लीट हमारी एक सपोर्ट इस पीस प्लान को हासिल थी। हमने क्या कर दिया है सर इसमें इस सपोर्ट को इंश्योर करके? पाकिस्तान कोई किंगडम नहीं है कि जहाँ जो है एक शख्स, 2 शख्स, 3 शख्स या चंद शख्स की मर्जी के मुताबिक फैसले। एक जमहूरी पार्लिमानी मुल्क है, यहाँ पार्लियामेंट वजूद रखती है, उसके 2 हाउसेस हैं, और अगर आप इस तरह बाला फैसले करेंगे तो उसकी ओनरशिप नहीं होगी। कल आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी उन ममालिक में। आपकी आवाम जो है वो उसको ओन नहीं करेंगे, आपकी पार्लियामान उसको ओन नहीं करेगी। तो जो कुछ जो है ये हजरात कर रहे हैं वो शायद उनकी परवरिश जो है वो गैर जमहूरी माहौल में हुई है, और जिनकी परवरिश इस तरह के गैर जमहूरी माहौल में होती है वो इस तरह की बातें सीक्रेट करते हैं। ये मुल्क, पार्लियामान, इसकी आवाम, ये सब जो है ये हक रखते हैं कि वो ये जाने कि क्या मायदा हुआ, क्या आपके पास ऐसा था जिसको सीक्रेट रखना जरूरी था। पहले तो सबसे बड़ी गलती यही है कि आपने सिक्रेसी जो है ना वो मेंटेन करने की बात की है। ये आपका हक नहीं है। आपका हक था कि आप उसको ये बात करने से पहले जो है इसको पार्लियामान में लाते, पार्लियामान उसको एक्सेप्ट करता या पार्लियामान उसको रिजेक्ट करता। ये पार्लियामान का इस्तेकार है, और उसके बाद जो है वो जो पार्लियामान आपको परमिट करता उसको लेके आप जाते। आप गए हैं, 2-4 अफराद गए हैं, बहुत बड़ी टीम लेके गए हैं, शमा जुनेजो को भी लेके गए हैं। आप जरूर जाइए, मगर इसकी ओनरशिप पार्लियामान नहीं ले रही, इसकी ओनरशिप यहाँ की आवाम नहीं ले रहे। पर कमरान साहब, आपके ख्याल में कोई फ़र्क पड़ना है अगर पाकिस्तान की आवाम इसकी ओनरशिप ना ले या पार्लियामेंट ओनरशिप ना ले? जिस तरह से मामलात इस मुल्क में रन किए जा रहे हैं, आपको लगता है कि बरसर इक़्तिदार जितनी ये पार्टीज हैं उनको कोई फ़र्क पड़ेगा? एक दिन आएगा जिसमें ये फ़र्क भी पड़ेगा इंशाअल्लाह, और वो दिन शायद बहुत दूर भी नहीं है। ये सोच जो है पुख्ता हो रही है कि जो कुछ अवाम के साथ किया जा रहा है उसमें अल्टीमेटली ये फर्क पड़ने के दिन आएंगे, और इसको हम देखेंगे, हम खुद देखेंगे, और फैज के अल्फाज में कि हम देखेंगे। कमरा साहब, आज भी डार साहब ने इस बात पे जोर दिया कि जितनी डेविस्टेशन और डिस्ट्रक्शन गाजा में हो रही है और 66,000 पैलेस्टीनियंस को जिस तरह से शहीद किया गया है, जो जारियत इस वक्त जारी है, उसको ख़त्म होना था। और नेचुरली वो जॉइंट स्टेटमेंट का भी हवाला दे रहे थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पर वो कहे थे कि गाजा की जो रीबिल्डिंग है उस पर तमाम जो है वो नज़रें अब मरकूज़ हैं, और उसके लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन एक
प्लान करार दिया जा रहा है। आपको लगता है कि ये प्लान वाकई में सक्सेसफुल हो सकेगा और ये बहुत बेहतरीन है फ़लस्तीनियों के उनको हकूक़ दिलवाने के हवाले से, उनकी वहाँ पर जो जारियत है इजराइल की जानिब से उसको ख़त्म करने से मुतालिक, या फिर ये एक जिन्ना साहब का जो विजन था और जिन्ना साहब की जो एक स्टेटेड पॉलिसी हमें नज़र आती थी इतने दिहाइयों से, ये उससे एक कंप्लीट डिपार्चर है? ऐसा है, या तो जिन्ना साहब ज्यादा जानते थे या डार साहब ज्यादा जानते हैं। दोनों में से एक तो अब दुरुस्त नहीं रहा। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक गलत है, मैं ये कहूँगा कि दोनों में से एक तो दुरुस्त नहीं रहा। तो ये बात डार साहब को वजाहत करनी चाहिए कि अब उनमें से वो दुरुस्त नहीं है या जिन्ना साहब दुरुस्त नहीं थे। और दूसरी बात ये है कि डार साहब को बड़ी जल्दी ख्याल आ गया, 67,000-68,000 69,000 अराउंड फलस्तीनी शहीद करवाने के बाद, जिसमें बच्चे और औरतें भी हैं। आज उनको जो है ना, उनको बाकी नस्ल को बचाने का ख्याल आ गया। तो जहाँ पे 1.25 लाख लोग इस तरह शहीद हो जाते हैं, तो वो शहादतें जो है ना, वो इस तरह से नहीं है कि आप इग्नोर कर देते हैं। वो आप कुछ बो देते हैं और वो जो बोया गया है वो कटना है। और वो जो फसल है वो खून की फसल है। आपने खून बोया है, आपने खून सर बोए हैं इंसानों के, और अब जो कटेंगे तो क्या उससे फूल निकलेंगे? ये मुमकिन नहीं है। इसको डार साहब जो है वो इस पे बहुत आगे न जाए। उनको ठीक है कि वो इस वक्त आज पावर में है, कल जब मंजर बदलेगा तो लोग उनसे पूछेंगे कि जिन्ना साहब का विजन ठीक था या आपका विजन ठीक है। वो क्या कहते थे, आप क्या कहते हैं? आप उनसे भी बड़े लीडर बन गए हैं, तो फिर अल्लाह आप पे रहम करे। अभी हमको तो फिर इस तरह की जो है ना लीडरी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है कि जिसमें जो है वो आप जिन्ना साहब से भी बड़े लीडर बन जाए। और कामरान साहब, जो सऊदीया के साथ जो मुआहिदा हुआ था डिफेंस पैक्ट, उस पे भी काफ़ी अपोजिशन की तरफ से भी जोर दिया गया, और उसके बाद ही जो हुकूमत ने ये फैसला किया कि पार्लियामान का इजलास बुलाया जाएगा और फिर पार्लियामान को एतमाद में लिया जाएगा। और उसके बाद अब ये जो डेवलपमेंट सामने आ रही है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? क्योंकि बहुत बाज़ इस हवाले से भी है कि ये एक मिडल ईस्टर्न क्राइसिस में भी पाकिस्तान को धकेलने के मुतरादिफ है। ऐसा है कि JUI बतौर एक मजहबी सियासी जमात के मुसलमान मुल्कों के दरमियान ऐसे ताल्लुकात की हमेशा हामी रही है जिसमें उनकी मईशत इकट्ठी हो, जिसमें उनका दिफा इकट्ठा हो। मगर इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम किसी मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, यानी किसी मुल्क से मुराद मेरी इजराइल है, उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जो ना हम जो है वो दाएं बाएं से कोई रास्ते निकालें। अगर कोई ऐसा रास्ता निकला किसी के नाम पे भी, तो उसको जो है पाकिस्तान के अवाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी जो है नहीं रही कभी आज तक 78-79 ईयर्स में, ना उसके बानी का जो है ना वो ये विजन रहा है। तो इसको अगर इजराइल को कोई तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए या उसके लिए कोई रास्ता निकालने के लिए ये हरकत की गई है, तो फिर उसको एक्सेप्ट शायद ना किया जा सके। फिर जो है ना ये इनके लिए बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी। ये मुमकिन है कि वो अपना इक़्तिदार जो है उसको 6 महीने और दवाम दे दें, मगर फिर जो है ना अल्टीमेटली जो है वो भुगतना होगा कि पाकिस्तान की एक बानी जमात अपने ही कायद के विजन से इनकारी। और कामरान साहब, आपकी जमात की ऑफिशियल पोजीशन इस 21 पॉइंट पीस प्लान को रिजेक्ट करती है? मौलाना कह चुके, मौलाना से आगे मैं नहीं जा सकता, मौलाना से पीछे रह सकता हूँ। मौलाना ने जो कहा है वो जमात की स्टेटेड पॉलिसी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन करें शमशाद अहमद साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा। शमशाद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। शमशाद साहब, ये जो डेवलपमेंट सरफेस करती है, 66,000 मार्टर्ड पैलेस्टीनियंस कहा जा रहा है, इनफ ऑफ डेवस्टेशन, इनफ ऑफ डिस्ट्रक्शन। और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कि अपने आप को एक ग्लोबल स्टेज पर एक नेगोशिएटर, एक पीस रिजॉल्व करने वाले, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड करने वाले के तौर पे देखना चाहते हैं, उनका एक 21 नुकाती पीस प्लान जो मंजर आम पर आया है। सर, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? आपको लगता है कि ये पीस प्लान जो है ये बहुत ज़्यादा फेवर करता है किसी एक साइड को? 2 सदर ऐसे गुजरे हैं अमेरिका की तारीख में जिन्होंने वाकई दुनिया को उलट पुलट करके रख दिया। छोटा बुश आया, जो 9/11 के वक्त था सदर,
اور اس نے فوراً 9/11 کے بعد پہلا کام یہ کیا تھا کہ افغانستان پہ حملہ کیا، اور افغانستان کے بعد پھر عراق پہ یہ کہہ کر کے ان کے پاس کیمیکل ہتھیار ہیں، فلاں ہتھیار ہیں وغیرہ کر کے پھر عراق پہ چڑھائی کی، اور پھر چند سالوں بعد اوباما کے وقت پھر سیریا پہ بھی حملہ ہوا۔ تو اس وقت کی جنگ ابھی تک جلتی رہی، بائیڈن کے وقت، ٹرمپ کے وقت، تو 2022 میں وہ جنگ ختم ہوئی تھی، اور کیا نتیجہ نکلا سب نے دیکھ لیا۔ جو اس دوران میں جو دوسرا صدر آیا جس نے دنیا کی تاریخ کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا، ڈونلڈ ٹرمپ، اپنی پہلی ٹرم میں 2016 میں یہ آیا تھا، 2016 سے 20 تک رہا، اور ان 4 سالوں میں جو کچھ کیا، پھر آپ یہ اس کا امن جو پیس پلان ہے نا، پھر اس کے بارے میں پھر سوچیں۔ اس نے پہلا کام جو کیا تھا وہ یہ تھا کہ جتنی بھی مڈل ایسٹ میں فلسطین کے کویسچن امن کی پراسپیکٹس تھیں پہلے سے کوئی تھیں جو، وہ ان کو تہس نہس کیا تھا اس نے۔ پہلا کام یہ کیا کہ ایک معاہدہ نیوکلیر ڈیل نیگوشیٹ کیا گیا تھا سلامتی کونسل کے P5 پرماننٹ 5 ممبرز پلس جرمنی، ان 6 ملکوں نے نیگوشیٹ کر کے 9 سال نیگوشیشن لگے تھے ایران کے ساتھ، اور ایک نیوکلیر ڈیل کر دیا تھا فائنلائز جولائی 2015 میں، جو سائن ہو گیا، اور اس سے ایران کے نیوکلیر پروگرام، اور ایران واحد نیوکلیر پروگرام ہے مڈل ایسٹ میں یا دنیا میں جس کو نیوکلیر جو تھا وہ امریکہ نے قائم کیا تھا 50s میں، سب سے پرانا نیوکلیر پروگرام تھا ان کا۔ تو خیر امریکہ نے پھر اب اس کے سچویشن چونکہ بدل گئی تھی تو اس کی نیوکلیر کیپبلٹی کو لمٹ کرنے کے لیے یہ ڈیل کیا تھا، اور اس میں اس کو انڈر NPT جو نان پرولیفریشن ٹریٹی ہے اس کے آرٹیکل کے تحت جو انریچمنٹ جو اجازت دیتا ہے اس لمٹ کے مطابق وہ ڈیل ہو گیا تھا، اور اس کے مطابق وہ سینکشن جو ایران پہ لگائی گئی تھیں وہ ریموو ہونی تھی، مگر اس نے پہلا کام یہ کیا اس ڈیل کو کینسل کیا، بیکاز ہی وانٹڈ ٹو پلیز نیتن یاہو، بلکہ نیتن یاہو نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ یہ ختم کرو اس کو ٹرمپ کو، تو اس نے ختم کر دیا۔ پھر دوسرا قدم اٹھایا اس نے، وہ جو جس کی کبھی بھی کسی امریکہ کے صدر کی ہمت نہیں پڑی تھی، وہ یہ تھا کہ جیروسلم جو کہ پیلسٹائن کا دارالخلافہ ہے، مقدس جگہ ہے، اس نے اسرائیل کے دارالخلافہ کو ریکگنائز کر دیا، اور اپنی امریکہ کی ایمبیسی کو وہاں شفٹ کیا، تل اویو سے امریکہ کی ایمبیسی جیروسلم شفٹ کی۔ یہ 2 قدم اٹھائے۔ پھر اس نے تیسرا قدم اٹھایا، ابراہیم اکارڈز لایا، جس کے مطابق یہ خلیجی ریاستوں اور مسلم ریاستوں سے اسرائیل کو ریکگنائز کروانا چاہتا تھا۔ ٹو سم ایکسٹینٹ ہی سکسیڈڈ، مگر ایک انسٹنس میں ہی کوڈ ناٹ، اس نے جو ریکگنائز کروائے، قطر سے ریکگنائز کروا لیا، امارات سے کروا لیا، بحرین سے کروا لیا، سوڈان سے کروا لیا، موراکو سے کروا لیا، اور کئی اور ملکوں سے کروا لیا، تو یعنی 150 ملک اسرائیل کو اب ریکگنائز کرتے ہیں۔ تو ایک ملک رہ گیا تھا اس کے ابراہیم اکارڈ میں سے، اور وہ تھا سعودی عرب۔ سعودی عرب نے لاسٹ مومنٹ پہ یہ کہہ دیا کہ جب تک کوئی بڑا اسلامی ملک ریکگنائز نہیں کرے گا میرے لیے مشکل ہوگا۔ تو اس طرح اس وقت رہ گیا تھا اس کی پہلی ٹرم میں، اور یہ چلا گیا۔ ہی واز ڈیفیٹڈ ان دی نیکسٹ الیکشن، اور پھر بائیڈن آ گیا۔ بائیڈن اس سے بھی بڑا بیوقوف پریزیڈنٹ تھا، اس نے بھی بہت ظلم کیا، اسرائیل کے حق میں باتیں کرتا رہا، لیکن جب 2003 میں اکتوبر میں اسرائیل پر حملہ ہوا ہے فلسطینیوں کی جانب سے، وہ اسرائیلیوں نے کوئی شوق سے نہیں حملہ کیا تھا، حماس نے اسرائیل پہ حملہ کیا تھا بیکاز دے نیو کہ دوسری ٹرم میں ٹرمپ آ رہا ہے۔ ان کو پتہ چل گیا تھا، دے کڈ سینس اٹ، کہ وہ بائیڈن ناکام ہو رہا ہے اور یہ آئے گا، تو اس کی وجہ سے انہوں نے سعودی عرب کو ریکگنائز کرنے سے روکنے کے لیے اسرائیل پر حملہ کیا حماس نے۔ 2 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک سعودی عرب کی ہمت نہیں پڑی۔ اب جب یہ سب کچھ اتنی مار کے فلسطینیوں کو دبا کے سارا کچھ جو کہتے ہیں 66,000 بندہ مر گیا، سب ظلم ہونے کے بعد اب انہوں نے یہ سڈنلی ٹرمپ جو ہے اپنے نوبیل پرائز کا کریڈینشل بلڈ کرنے کے لیے وہ سچویشن امن کی اب اپنا کر رہا ہے بلڈ، اور اس میں اس نے پاکستان کو ساتھ ملا لیا ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ٹرمپ کا
غصے والا موڈ ہمیں نہیں ملا جو مودی کو دیا اس نے، کیونکہ مودی اس کا کلوز پارٹنر تھا. اور پھر جو مختصر سی ایک کنفرنٹیشن انڈیا کے ساتھ ہوئی، مجھے یقین ہے، میں آئی ایم ناٹ شیور، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ ٹرمپ کے کہنے پر مودی نے پاکستان پر حملہ کیا تھا. اور اس کے بعد پھر یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ پاکستان کیا جواب دیتا ہے. جب ہمارا جواب اچھا ملا تو اس کے بعد پھر ہمارے آرمی چیف کی اس نے ہاسپٹیلٹی لنچن، کی، جی وہ جو ہوسٹ کیا تھا. ابھی بھی بہت اچھے طریقے سے وہ ٹریٹ کر رہا ہے اس کو. اور خیر ہمارے لیے اچھی بات ہے کیونکہ ٹرمپ کا غصہ جو ہے. شمشاد صاحب، were we too quick to support this peace plan؟ ہم بہت جلدی ہم نے اس کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے آپ کے خیال میں؟ میں کہتا ہوں یہ پیس امن جو ہے وہ ہے ہی نہیں ہے جو امن لائے گا. سو یہ کامیاب بھی نہیں ہو سکے گا آپ کے خیال میں یہ پلان؟ طرف آ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے تو یہ جو پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ ہوا ہے، یہ اسی نے تو ابراہیم اکارڈز کا حصہ ہی ہے. اٹ از ابراہیم اکارڈز پیس جو تھا، یہ سعودی عرب نے یہ کہا تھا کہ جب تک پاکستان نہیں کرے گا تو میں نہیں کروں. تو اب پاکستان کو گھیر لیا انہوں نے، اور ہم نے، ٹھیک ہے، ہم نے کمٹمنٹ کر لی ہے ہماری کہ جب 2 ریاستی حل قبول ہو جائے گا، مگر یہ وہ 2 ریاستی حل نہیں ہے. یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں. ایجپٹ نے کیا 78 میں کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ کارٹر کی مدد سے اسرائیل کے ساتھ، اسرائیل کو ریکگنائز کر لیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ 3 سالوں کے بعد پریزیڈنٹ سادات واز اسیسینیٹڈ بائی ایجپشنز. اچھا، اس کے بعد پھر یاسر عرفات 93 میں اس نے اوسلو اکارڈ کیا اسرائیل کے ساتھ، گفتگو میں ٹاکس کی، اور اس میں بھی کچھ اسرائیل کے ساتھ لین دین کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فلسطینیوں میں پھوٹ پڑی اتنی کہ یاسر عرفات کا بھی صفایا ہو گیا 2004 میں. He was removed from the scene. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مڈل ایسٹرن کانفلکٹس ہیں اور یہ فلسطین کی جتنی بھی سیاست ہے، پاکستان کو خوش قسمتی تھی کہ ہم نے اس کو الگ رکھا تھا. اور آج میں جب دیکھ رہا ہوں تو میں صرف اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم کاش اس کانفلکٹس کا کسی طریقے سے بھی پارٹ نہ بنے. بس میری یہ خواہش ہے. اور یہ جو نتیجہ ٹرمپ کا ہے، کیونکہ ٹرمپ جو ہے یہ سارے جھگڑے کی جڑ یہ ہے، یہ اسرائیل کی جتنی ہمت، جتنی زیادتیاں کی ہیں جنگ کی، بندے جتنے 66,000 مارے گئے ہیں، یہ ٹرمپ کے سپورٹ کے ساتھ ہوا سارا. یہ ٹرمپ جو ہے نا، یہ ہی از ناٹ اویئر آف ایتھکس اور مورالٹی کا تو پتہ ہی نہیں ہے. ٹرمپ نہ پولیٹیشین ہے نہ ڈپلومیٹ ہے، اس کا ذاتی مفاد پر ہے. جوئے خانوں کا مالک ہے، کسینوز کا مالک ہے، نیو جرسی کے ہوں یا لاس ویگس کے، اور ہر چیز اس کی ذاتی مفاد اس کے مفاد میں تھی کہ یوکرین کی ایران رشیا کے ساتھ جنگ بند کرائے. وہ بند کرانے کی بجائے وہ گھمبیر ہو گئی ہے مزید. اسی طرح یہ فلسطینیوں کے سلسلے میں کہتا تھا میں غزہ خالی کروا دوں گا، تو دیکھ لیجئے 2 سال ہو گئے جب سے یہ آیا ہے، دوسرا تقریباً سال ہونے کو ہے. اور صرف یہ غزہ کے اب ریکنسٹرکشن کے بھی جو ان کے معاہدہ ہے، یہ جو ان کا پلان ہے، اس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو ہیں وہ بورڈ آف پیس کو چیئر بھی کریں گے، اور جو سول اتھارٹی کے قیام سے متعلق اور جو اوورسی کرے گی جو ریکنسٹرکشن ہوگی غزہ کی. اور ساتھ ساتھ جو ٹونی بلیئر ہیں وہ ان کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ان کو بھی کہیں انوالو کرنا ہے، کہیں پلیس کرنا ہے. یہ چیزیں ہیں. پھر یہ دیکھیے ٹرمپ کی فیملی انوالوڈ ہے اس میں. کشنر جو اس کا داماد ہے، وہ وٹکاف جو ہے اس کا بیٹا. یہ جو منرلز کا چکر ہے، یہ غزہ کے ساتھ یہ منرلز کا سلسلہ بھی انوالوڈ ہے. میں بتاؤں یہ بہت سے اینگلز ہیں جو دنیا کو کچھ نہیں پتا. اور میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت ہماری ٹرمپ کے ساتھ دوستی ہے، اٹ از فل آف ہیزرڈز. بس یہ ہے کہ اس کی یہ نہ ہو کہ مشرف نے جو امریکہ کے ساتھ دوستی کی تھی، جس کے نتیجے میں مشرف وہ جنگ افغانستان میں جو امریکہ نے لڑنی تھی طالبان کے خلاف، تو مشرف وہ جنگ کھینچ کر پاکستان لایا تھا امریکہ کو خوش کرنے کے لیے. اور امریکہ کی جنگ پروکسی وار تھی وہ، اور نتیجہ کیا تھا؟ 70,000 ہمارے بندے مر گئے. شمشاد صاحب کہ یہ جو آپ نے مینشن کیا کہ جناح صاحب کی بھی جو ایک ویژن اور جو ایک ہماری کلیئر ایک سٹیٹڈ پالیسی تھی، اس سے یہ ایک ڈپارچر ہے، ٹوٹل ڈپارچر ہے. جو فلسطین بننا ہے اس کا پورا جو بلو پرنٹ ہے
وہ بیروت پیکج میں دیا ہوا ہے, اور وہ سعودی عرب کا پرنس کراؤن پرنس تھا جس نے وہ دے دیا تھا. وہ آخری فارمولا تھا, مکمل فارمولا ہے, which takes into account UN Security Council Resolution 242-338, مکمل طور پر لینڈ فار پیس, کہ ساری عرب ریاستیں تسلیم کر لیں گی اسرائیل کو, لیکن فلسطین کی ریاست ہوگی with Jerusalem as its capital. اور پھر جتنے سارے بارڈرز ہیں 67 کے, اسرائیل مسٹ وکیٹ دوز ٹیریٹریز جو اس نے آکوپائی کیے ہوئے ہیں, اور ریفیوجی جو پیلسٹینینز ہیں دے مسٹ ریٹرن ٹو دیئر ہوم لینڈ. تو یہ سب اس پلان کا حصہ ہے. بٹ سر اب دنیا, شمشاد صاحب, اب دنیا یہ بھی سوال کر رہی ہے کہ ہم کب تک پھر یہ پوزیشن لے کے چلتے رہیں گے؟ سب اپنا اپنا مفاد سارے ملک دیکھ رہے ہیں, سو ہمیں بھی اپنا مفاد دیکھنا چاہیے, اپنا فائدہ دیکھنا چاہیے. تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ بجائے ایسے پلانز کا حصہ بنے جو کنٹروورشل ہیں. مڈل ایسٹ کی ہسٹری بڑی خون آلود ہے, بہت خون آلود ہے. یعنی آپ ہسٹری دیکھ لیجئے, کھول لیجئے, جس وقت سے یہ مڈل ایسٹ کا مسئلہ شروع ہوا ہے تو بھری پڑی ہے خون آلود. اور اسی واسطے ہماری ہمیشہ فورن پالیسی کا یہ کانسٹنٹ تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو انٹرفیوڈ کانفلکٹس میں نہیں انوالو کرنا, یعنی انٹر عرب فیوڈز کہ عربوں کے آپس کے جھگڑے, عربوں کے ایران کے جھگڑے, عربوں کے ایران کے ساتھ جھگڑے, اور فلسطین کے مسئلے پر جو لڑائیاں ہیں ہم ان کا حصہ کبھی نہیں بنے. آج اب ہمیں بنایا جا رہا ہے یہ جو سعودی عرب کے ساتھ ملا کے ابراہیم اکارڈ, ایونچولی یہ دے وانٹ کہ یہ 8 ملکوں کا بنا کے حلیہ اسرائیل کو ریکگنائز کروایا جائے. لیکن یہ وہ ریکگنیشن نہیں ہے جس کا ویژن قائد اعظم کا تھا, یہ وہ ریکگنیشن نہیں ہے جو کراؤن پرنس عبداللہ نے سوچی تھی. یہ بالکل ٹرمپ کا فارمولا ہے, اور ٹرمپ جو ہے اس کی ذات پہ ہر چیز گھومتی ہے. کوئی سیاسی وہ نہیں ہے, ویژن نہیں ہے اس میں, اور کوئی ہسٹری کا ریفلیکشن نہیں ہے جو ہے فلسطینیوں کے اصلی بنیادی حقوق, اور جس طریقے سے وہ ٹیریٹریز اسرائیل نے قابو کیے ہیں ان کی واپسی کا کہیں ذکر نہیں ہے. تو یہ سب ایک ایسا فارمولا کیا, یہ جو اسحاق ڈار نے کیا ہے, یہ جو ہیوی پلان جو ہے یہ پارلیمنٹ میں جانا چاہیے. یہ اس وقت بھی یمن کے وقت بھی گیا تھا تو پارلیمنٹ نے ریجیکٹ کر دیا تھا. تو مقصد میرا یہ ہے کہ پارلیمنٹ سے کلیئر کیے بغیر اس قسم کی کوئی چیز نہیں آگے جانی چاہیے. اگر ہوئی تو یہ پھر ایک ایسی بگننگ ہوگی جس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. بس شمشاد صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, تھینک یو فار شیئرنگ یور ویوز. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. اس وقت ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے سینٹ میں پارلیمانی لیڈر سینیٹر علی ظفر صاحب جوائن کر رہے ہیں. علی ظفر صاحب, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالنے کے لیے. علی ظفر صاحب, میں پارٹی کے آپ کی جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا تھا گزشتہ رات, اس سے شروع کرنا چاہتی ہوں. اس اجلاس میں آپ بتائیے گا کہ کیا فیصلے ہوئے, کیونکہ میڈیا میں جو رپورٹس آئیں وہ کچھ اس طرح کی تھی کہ عمران خان صاحب تک جو مخصوص لوگوں کی ایکسس ہے, جو جنید اکبر صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا, وہ بات رپورٹ ہوئی. سو یہ ان دی اینڈ یہ بتایا گیا کہ جو اجلاس تھا وہ اندرونی لڑائی کی نظر ہو گیا اور کنکلوڈ ہو گیا. ایسا ہی ہے؟ نہیں, میرے خیال تھوڑی سی اس میں سچ بات ہے, تھوڑی سی درست بات نہیں ہے. اس طرح تھا کہ خان صاحب نے بڑے کلیئرٹی کے ساتھ بات کی تھی میرے ساتھ, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹری جو پارٹی ہے پی ٹی آئی کی, یعنی نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں, وہ مل جل کے ایک آزاد فیصلے کرے, کیونکہ یہی پارلیمنٹری پارٹی ہے جو کہ پارلیمنٹیرینز جو کہ لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ان پہ مشتمل ہے, اور یہ کروڑا عوام کی بات کر سکتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ وہاں آپ لوگ بیٹھیں اس فورم پہ, اور اس فورم پہ آپ لوگ اپنے فیصلے کریں, کیونکہ سیاسی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے وہ اپنی جگہ فیصلے کرتی ہے, لیکن میں پارلیمنٹری پارٹی کی آزاد فیصلوں کو بھی سننا چاہتا ہوں. اور انہوں نے مجھے ہدایت دی, انہوں نے کہا علی آپ اس طرح کریں کہ ان سے جو آپ کو جو بھی آتی ہے, ان کی ریکویسٹ آتی ہے, ان کی فیصلے آتے ہیں, وہ میرے تک لے کے آئیں, اور پھر میں اس کے اوپر حتمی فیصلے کروں گا. تو یہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اس سلسلے میں آپ ایک جوائنٹ پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس بلائیں اور ادھر ان کو یہ بتائیں. تو یہ چیز میں نے پھر ایگزیکٹلی جس طرح آپ کو بتا رہا ہوں
میں نے ادھر بتائی اور سب نے اس پہ بڑا اپریشیٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی یہی چاہتے تھے کہ ہماری کوئی آواز ہو اور ہماری آواز بانی چیئرمین تک پہنچ سکے جو جیل میں ہیں، کیونکہ وہ رابطے نہیں ہو رہے تھے، سیاسی لوگوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا تھا، تو ایک بڑا اس کو خوش آئند بات سمجھی گئی۔ سو ایک کلیئرٹی آ اب گئی جہاں تک تعلق ہے جی پلیز جی آپ کا دوسرا پارٹ جو میں نے کہا کہ کچھ صحیح تھا کچھ نہیں تھا، تو یہاں تک تو یہ چیز ہے، یہ تو بڑی خوش آئند تھی، لیکن اس کے بعد پھر ہم نے یہ سب نے پھر اس کے بعد گفتگو کی، ہر ایک نے اپنے اپنے کامنٹس دیے، اور اس میں ضرور یہ بھی کامنٹس آئے کہ ہماری جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی ایک طرح سے سوشل میڈیا پہ اور عوام میں اس طرح آواز نہیں اٹھائی جاتی جس طرح باقی لوگوں کی اٹھائی جاتی ہے، اور اس پہ یہ بھی کہا گیا، اس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ اسی میٹنگ میں یہ بھی اعتراض اٹھایا گیا کہ شاید پوری طرح جو کارکردگی ہے پارلیمنٹیرینز کی نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں، وہ اس طرح نہیں پہنچتی خبر بانی چیئرمین جو جیل میں ہیں ان تک جس طرح کی پہنچنی چاہیے، بہت سی چیزیں ہیں جو نہیں پہنچتی، تو یہ بھی شکایت ہوئی، لیکن یہ سارا کسی تلخ ایٹماسفیئر میں ڈسکشن نہیں ہوئی۔ یہی ایک جمہوریت کا اصول ہے، جب پارلیمنٹیرینز بیٹھے اتنے سارے اکٹھے تو یقینی طور پہ پھر یہ تو بحث اس طرح کی ہونی چاہیے تاکہ اوپن اور فرینک۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں ایڈریس کرنے کی طرف لے کر جایا گیا۔ علی ظفر صاحب مجھے یہ بھی ضرور بتائیے گا، کنفرم کیجیے گا کہ کیا عمران خان صاحب نے گزشتہ روز جو ہدایات دیں اس سے متعلق کیا راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود اچکزئی صاحب ان کے رول کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی؟ لیڈر آف دا اپوزیشن ان ویٹنگ ہیں، یعنی کہ وہ ابھی لیڈر آف دا اپوزیشن نہیں بنے، جی وہ تو ایک طرح سے نومینیٹڈ ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو ان کو نومینیٹ کیا جا سکتا ہے، تو اس حد تک کی بات ہوئی تھی، اور انہوں نے اس کی وجہ بھی بتائی تھی کہ آپ یہ بتائیے سب کو کہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مجھے اعتبار نہیں ہے پارلیمنٹیرینز پہ، اپنی پارٹی کے لوگوں پہ مجھے بالکل اعتبار ہے، لیکن میں نے اس لیے نومینیٹ کیا کہ میں اپنے لوگوں کو ایک طرح سے ان کو بچا رہا ہوں۔ خان صاحب نے حکومت کے ساتھ جو مذاکرات سے متعلق بھی کوئی گو ہیڈ دیا ہے یا پھر اسٹیٹس کو ہی پریویل کرے گا، اینڈ ود ریگارڈنگ ہز پوزیشن ود ریگارڈس ٹو ٹاکس ود دا گورنمنٹ، کیا وہی سٹانس جو ہے وہ ان کا برقرار رکھا جائے گا؟ جہاں تک تو سٹانس جو ہے، جو سٹیٹس کو کی آپ بات کر رہی ہیں، بالکل وہی پوزیشن ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور یہ بات بڑی واضح ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بالکل وہ اسی طرح کی ان کی وہ جو ہے سٹینڈنگ اور ان کی جو انسٹرکشنز ہیں وہ بالکل اسی طرح قائم ہیں۔ یہ بات ضرور ہے کہ ان کی میٹنگ ہوئی چیف منسٹر صاحب سے، اور کافی لمبی میٹنگ ہوئی، وہ ہماری میٹنگ سے پہلے تھی، یعنی میں جب میری ملاقات تھی تو پہلے دوسری ملاقات ہو چکی تھی، وہ 1 on 1 تھی، اور اس میں جو مجھے جو امپریشن ملا، مجھے تو نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی بات کیا اندر ہوئی، وہ چیف منسٹر صاحب بتائیں گے، لیکن جو امپریشن ملا کہ وہ ایک خوش آئند میٹنگ تھی جس میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں اور بہت سارے جو ایشوز تھے ان کے اوپر ایک طرح سے فائنل فیصلے ہوئے۔ اب یہ آپ نے جس طرح سے کہا کہ سٹیٹس کو بہرحال پریویل کرتا ہوا عمران خان صاحب کی پوزیشن وہی ہے، لیکن کیا آپ کی جماعت کے اندر یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو کسی طرح سے منا لیا جائے، واپس سے اس مذاکرات کی طرف لے کر آنے میں ان کو راضی کیا جائے، یا جماعت پر میں ابھی بھی یہ رائے غالب ہے کہ مذاکرات اس طرح سے حکومت کے ساتھ جن کے پاس خود اختیار نہیں ہے ان کے ساتھ کوئی مذاکرات کا فائدہ نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کتنے پرسنٹیج ہے اس طرف یا اس طرف، یہ دو مختلف رائے ہیں جو جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، لیکن ضرور ایسے لوگ ہیں پارٹی میں جو چاہتے ہیں یا جن کی خواہش ہے یا جن کی سمجھ ہے کہ اس طرح کے ہونا چاہیے کسی قسم کے مذاکرات، اور بہت سارے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نہیں، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اینڈ پلیز الاؤ می ٹو آسک یو سر، آپ بھی اسی سائڈ پر ہے جو چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہی کے ذریعے، وہ رانا صاحب بھی سٹریس کر رہے ہیں ڈیڈ لاک کے ذریعے آگے بات نہیں بڑھ سکتی، ڈائیلاگ سے بات آگے بڑھنی ہے؟
جی میں اپنا ذاتی آپ کو بتاتا ہوں، اپنا میرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، میں بہت بار بتا بھی چکا ہوں۔ جی جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے، وہ ان کا فیصلہ فائنل ہے، اور ان کے فیصلے جو ہیں وہ میرا خیال ہے اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی، اور نہ مجھے نظر آتی ہے کہ وہ آئے گی۔ اب میرا اپنا کیا خیال ہے؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جس طرح کا ماحول آج کل بنا ہوا ہے، اور جس طرح ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور جس طرح کی ناانصافی ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ قانون کی حکمرانی جو ہے وہ جیل میں ہے، قانون کی حکمرانی جیل میں ہے۔ تو میرے لگتا ہے اس قسم کی سچویشن میں آپ کے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں اور آگے نہیں چل سکتا۔ لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ مذاکرات کے دروازے جو ہیں کبھی بند نہیں سمجھے جانے چاہیے۔ ہو سکتا ہے آگے آ کے ماحول بہتر ہو اور مذاکرات سے حل کی طرف ہم جا سکیں۔ رائٹ علی ظفر صاحب، علیمہ خان صاحبہ آج بتا رہی تھیں کہ گنڈاپور صاحب نے عمران خان صاحب سے ان کی شکایات کی ہے کہ وہ ایک تو ایجنسی سے رابطے میں ہیں، پھر دوسرا یہ کہ وہ سارا سوشل میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے، تیسرا کہ وہ پارٹی کی چیئر پرسن بننے کی خواہش مند بھی ہیں۔ کیا واقعی میں ان کی اس قسم کی اسپیریشنز ہیں، اور آپ نے بھی فیل کیا کہ وہ کنٹرولز لینا چاہتی ہیں؟ یہ دیکھیں جو انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر صاحب نے یہ گفتگو کی خان صاحب کی، میرا خیال ہے یہ اس کا تعلق ان تک ہی میں رہنے دوں گا محدود۔ اگر چیف منسٹر صاحب نے کچھ بات کی اور اس کا جواب دے دیا علیمہ بی بی نے، تو میرا خیال ہے وہ ان دونوں کے درمیان ہے، اور خان صاحب اس کا فیصلہ خود ہی کریں گے۔ کہ میرا خیال سے ہر کوئی اپنی کوشش کر رہا ہے، وہ ان کی بہنیں ہیں، وہ اپنی کوشش کر رہی ہیں کہ ان کے بھائی جو ہیں وہ باہر آئیں، وہ اپنی بیسٹ کر رہی ہیں۔ اسی طرح چیف منسٹر صاحب کر رہے ہیں، وہ ایک چیف منسٹر ہیں پی ٹی آئی کے، لوئل ہیں خان صاحب سے، وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے میں کبھی نہیں کہا کہ کون کس کا ہے کون کس کا نہیں ہے، ہر کوئی کوشش کر رہا ہے، اور ہر کوئی بڑی صاف نیت سے کر رہا ہے، اور کسی پہ شک نہیں کرنا چاہیے۔ رائٹ علی ظفر صاحب، ایک اور اہم جو ڈیولپمنٹ اب آپ کے بھی نظر سے گزری ہے، جو امریکی صدر کا جو 21 نکاتی ایک امن پلان ہے، وزیر اعظم شہباز شریف نے تو اس کے فوراً اس کا خیر مقدم کیا، اس کی حمایت کر دی ہے۔ آپ کے نزدیک کیا پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جانا ضروری نہیں تھا اس اقدام سے قبل؟ آپ کو بڑا سوچ سمجھ کے اس کو ہاں یا نہ، یا اس کی تعریف یا اس کی اگینسٹ بات کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو ضروری ہوتا ہے کہ آپ ان ساری شکوں کو سمجھیں، اور دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ جب اس قسم کی کوئی بات ہو جو کہ آپ کا پاکستان کا سٹانس، جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے لیا تھا جب پاکستان بنا تھا فلسطین کے بارے میں، تو اگر اس سٹانس میں اس کی جو ان کا موقف تھا اس میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے اس پوائنٹ پہ، تو پھر ضروری ہے کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے، اور اس سے پہلے کہ حکومت جو کہ الیکٹڈ حکومت ہے، صرف پارلیمنٹ نے الیکٹ کی ہوئی ہے اور تابع ہے پارلیمنٹ کے، اس سے پہلے کہ حکومت کوئی کمٹمنٹ کرے، پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کر کے پارلیمنٹ سے کوئی ریزولوشن ضرور ہونی چاہیے۔ یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں پوری دنیا پارلیمنٹ کے پاس پہلے جاتی ہے، تو ہمارا تو موقف یہی ہوگا کہ اس کو پارلیمنٹ کے سامنے لے کے آیا جائے اور ہم اس پہ ڈیبیٹ کریں گے۔ رائٹ، اور ابھی تک پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لیے بغیر یہ اس کی حمایت بھی کر دینا، اور آج وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب بھی نیوز کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم بالکل یہ ایک مورل ہم انڈرٹیکنگ ہم نے دی تھی، یہ میٹنگ جو ہے وہ سیکریٹو ہونی تھی اور کلاسیفائڈ ہونی تھی، ہمیں بتایا گیا تھا، اور ہم نے پھر امینڈ کر کے یہ پروپوزل واپس بھیجا، اور پھر یہ ایک الٹیمیٹ اس کی ایک شکل اختیار ہوتی ہوئی نظر آئی۔ بٹ ڈو یو فیل علی ظفر صاحب کہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے جس ویژن کی آپ بھی بات کر رہے ہیں، اس ویژن اور اس سٹیٹڈ ایک جو پالیسی ڈائریکشن تھا اس سے ڈیویشن ہے یہ؟ جی دیکھیں، ڈیویشن تو بالکل ہے۔ اب کیا وہ ڈیویشن جو ہے، یعنی اس سے جو ڈفرنس ہے، جو اس سے جو اوریجنل تھا تھاٹ پروسیس، اس کے خلاف ہے یا اس میں تبدیلی آئی ہے، اس چیزوں کو دیکھنا اور سمجھنا ہے۔ کیا کئی تبدیلیاں ہوتی ہیں جو کہ وقت کی وجہ سے، وقت جس طرح گزرتا گیا آپ کو وہ تبدیلی ماننی پڑتی ہے، وہ ایک پریکٹیکل بات ہے۔ کئی چیزیں ہیں جو نہیں مانی جا سکتی، تو یہ ساری ڈیبیٹ ہونا ضروری ہے۔ میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا کہ میں ایک دم ہی کسی چیز کو رد کر دوں یا کسی چیز کی تعریف کرنا شروع کر دوں، اسپیشلی اتنی اہم چیز کو میں ضرور سٹڈی کروں گا۔ میں نے فلسطین کی جو قانونی پوزیشن تھی
جب سے وہ بنا، کیوں بنا، اس کو اسرائیل کس طرح آیا، اسرائیل میں کیا انہوں نے پھر کس طرح اپنے آپ کو ایکسپینڈ کیا، اس میں ویسٹرن ممالک کا کیا ہاتھ تھا، اس میں کون سے معاہدے تھے، یونائٹڈ نیشنز کی کیا پوزیشن تھی، اس پہ سب پہ بہت اسٹڈی کیا ہوا ہے. لیکن اب جو نئی چیز آئی ہے اس کو یہ دیکھنا ہے، اسٹڈی کرنا ہے کہ وہ جو تسلسل ہے، جو تاریخ ہے، اس کے یہ مطابق ہے، پریکٹیکل ہے، نہیں ہے، کیا یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں کرنے جا رہے جو کہ پاکستان کی انٹرنیشنل پوزیشن جو ہم نے لی ہوئی ہے اسرائیل کے بارے میں اور باقی سچویشن کے بارے میں، اس کو تو نہیں اثر انداز ہوتا. کیا یہ ہم بات کرتے کرتے کہیں اپنا جو کیس ہے آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کا، اس کے اوپر تو نہیں کوئی حرج آتا؟ بالکل بالکل. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹیلز، اس کی تفصیلات جو ہے وہ منظر عام پر آنی چاہیے اور اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. علی ظفر صاحب، ایک اور سوال یہ کہ عمران خان صاحب کو گزشتہ روز ایک خبر سرکولیٹ کر رہی تھی، نیوز چینلز پہ چلی، کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے راولپنڈی کی قاسم مارکیٹ کے علاقے میں کسی خصوصی جیل میں منتقل کرنے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے. آپ لوگ تک ایسی کوئی اطلاعات پہنچی ہیں اور کوئی پریشانی کا باعث آپ کو لگتی ہے اس قسم کی کوئی بھی موومنٹ اگر ہو، اس قسم کی کوئی بھی سچویشن ڈیولپ ہو؟ یہ خبر جو ہے ابھی تک جو چل رہی ہے یہ سوشل میڈیا کی خبر ہے، اور کہاں سے اس کا سورس ہے یا نہیں ہے یہ ہمیں نہیں پتا. کیا اس میں سچائی ہے یا نہیں اس پہ میں کامنٹ نہیں کر سکتا یہ، لیکن خبر چل رہی ہے. جب تک یہ مین سٹریم میڈیا سے کوئی نیوز پیپر اس پہ باقاعدہ انویسٹیگیشن کر کے سامنے نہیں لاتا، شاید یہ خبر ہی ہو. رائٹ. علی ظفر صاحب، آخری سوال. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے گزشتہ روز فلور آف دا ہاؤس یہ الزام عائد کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف خوارج اور دہشت گردوں کی دوست ہے. اس کا جواب اب آپ کیا دیں گے سر سینٹ میں، کیونکہ یہ ایک بہت سنگین الزام ہے جو کہ ملک کے وزیر قانون لگا رہے ہیں، وہ بھی فلور آف دا ہاؤس؟ آج میں نے اس کا جواب دینا تھا اور میں نے اس پہ بولنے کی کوشش کی، جو میرا ایک حق ہے ایک پارلیمنٹری لیڈر پی ٹی آئی کا سینٹ میں ہونے کے، لیکن مجھے آج بولنے نہیں دیا گیا. اور ہم نے پھر اپنی ہی اسمبلی، ایک چھوٹی اسمبلی سینٹ کے اندر ہی لگائی اور وہاں پھر ہم نے گفتگو کی. لیکن وہ اب جمعے کو سیشن ہے، مجھے یہ کہا گیا ہے کہ اب مجھے بولنے کی اجازت ہوگی تو میں ضرور اس کا بھرپور جواب دوں گا. آلدو شیری صاحبہ آج بھی کہہ رہی تھی کہ آپ کو وہ اشور کر رہی تھی کہ آپ کو موقع دیا جائے گا، بٹ آپ کو موقع نہیں ملا آج اس پر گفتگو کرنے کا. تھینک یو سو مچ علی ظفر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت. اور اسی کے ساتھ ہی کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.